اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو ان ایسے 6 ٹاکسنگ لوگوں سے بالکل دور رہنا ہوگا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی خوشیوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ سوچیں، بس ان سے دور ہو جائیں، کنارہ کشی کریں۔ جیسا کہ آج کے ٹاپک سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیں، ان میں سب سے پہلے لوگ جو آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ آپ کی عزت نہ کریں۔ جی ہاں، بالکل، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تو سامنے تو آپ کی بہت خوش آمد کرتے ہیں، آپ کو اچھا کہتے ہیں، آپ کے اوپر صدقے واری جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی آپ کے مخلص نہیں ہوتے اور نہ ہی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کو گھر میں ہی نہ آنے دیں۔ ایسے لوگ تو منہ پر آپ کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ سے بہت زیادہ جیلسی اور حسد رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی کسی کی چیز کو دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے کہ آپ نے جو لوگ آپ کی خوش آمد زیادہ کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ جو بات بات پہ آپ کی تعریف کرے، آپ کی غلطیوں میں بھی آپ کی تعریف کرے، نہیں کوئی بات نہیں ایسا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ آپ کی عزت ہی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بہت دور ہو جائیں۔ اپنی عزت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ آپ اپنی عزت خود کروا سکتے ہیں، جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ذرا سی آپ کی عزت پر بات آتی ہے تو آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں اور ان کو وارن کریں کہ جی یا شٹ اپ کی کال دے دیں، بالکل بھی، کہ آپ کون ہوتے ہیں میری عزت کو خراب کرنے والے یا میری عزت کے بارے میں بات کرنے والے۔ آپ کو اس قسم کی میں نے کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ میرے کریکٹر یا میری عزت کے بارے میں کوئی بات کریں۔ ہو سکے تو ایسے لوگوں کو گھر سے ہی نکال دیں، کیونکہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پہلے تو ان کو پیار سے سمجھائیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو بالکل ان سے بالکل کنارہ کشی کر لیں، ان لوگوں کے پاس بھی نہ بکتے اور ان کو اپنے سے دور کر دیں، اور صاف کہیں جی آپ کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ کوئی گنجائش نہیں۔ بھاڑ میں جائے اگر اس کو برا لگتا ہے یا اس کا دل دکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرو۔ تو بس آپ نے ایسے لوگوں سے ایسے ہی بچنا ہے۔ دوسرا ٹاپک جو میں آپ کے لیے لائی ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے آپ نے بچنا ہے اور اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے، وہ ہے جی بے جا مشورے دینے میں۔ جی ہاں، ایسے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے میری بہنوں کہ کچھ لوگوں کو بے جا مشورے دینے کی عادت ہوتی ہے، اور آپ مشورہ مانگے نہ مانگے وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے آپ کا کام خراب ہو جائے گا یا کچھ ہوگا، وہ بس آپ کو مشورے ہی دیتے جائیں گے۔ تو آپ نے عقل مندی سے کام لینا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے جی ہاں کر دیں اگر آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن بالکل بھی ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سے مخلص ہیں۔ یہ آپ کو مشورے تو ضرور دیتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کی تعریف ہو، وہ صرف آپ کا کام خراب کرنے کے لیے ہی آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مشوروں پر بالکل عمل نہ کریں۔ آپ ان کو صاف کہیں جی ٹھیک ہے، مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے، میں بھی اپنے کام سمجھ سکتی ہوں، آپ نے مجھے مشورہ دیا، بالکل بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی، میں سوچوں گی۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ کیک بنانے کی ریسپی بھی شیئر کر رہی تھی۔ بس آج بچوں نے مجھے کہا کہ ممی کیک بنا دیں، تو میں بس ان کے لیے کیک بھی بنا رہی تھی۔ تو یہاں ساتھ ساتھ آپ میری ریسپی بھی دیکھیں اور میری ویڈیو بھی دیکھیں، اور ابھی آپ نے میری ویڈیو کو بالکل بنا سکپ کیے دیکھنا ہے، آگے بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی ایسی اچھی ہی ویڈیو بنا کے رہوں۔ پلیز ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اور میں اپنے گھر اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں۔ امید ہے آپ میری اس ریکویسٹ کو ضرور سنیں گے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے جی، آپ کے گھر کے معاملات میں نظر رکھنا یا آپ کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی دینا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور بے جا آپ کے گھر کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کی ہر چیز پر
کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ میاں بیوی کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، یا آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بس اسٹو میں رہتے ہیں کہ آپ کے معاملات دیکھیں اور ان کو خراب کریں، وہ اندر سے آپ کے بالکل مخلص نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے گھر کے معاملات میں دخل اندازی دینے کی بالکل اجازت نہ دیجیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مشوروں پہ بھی نہ عمل کریں، اور نہ ہی ان کو اپنے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت دیں۔ آپ ان کو اگر وہ آپ کو دخل اندازی کرتے ہیں تو آپ ان کو پیار سے سمجھا دیجیے، جی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے مشورہ دیا یا آپ نے میرے ساتھ بات کی، ٹھیک ہے، میں ضرور سوچوں گی اس بارے میں، لیکن میرے گھر کے معاملات ہیں، میں خود ہی ہینڈل کروں گی اور میں خود ہی دیکھوں گی، کیونکہ آپ سے اچھا اپنے گھر کے معاملات کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی کوئی ہینڈل کر سکتا۔ اس لیے کسی تیسرے کو اس بات کی اجازت بالکل نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کے معاملات میں دخل دیں، کیونکہ جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسے لوگ تو بس معاملات کو خراب کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ تو میری بہنوں، ایسے لوگوں کو صاف چٹا جواب دے دیں تاکہ آپ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکیں اور اپنے بچوں اور گھر میں فیملی، ساس سسر اور ان کے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے جی، اتنی تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں مخلص، تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی گھر میں گھسنے ہی نہ دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جو میرا، وہ ہے چوتھا پوائنٹ میرا ہے دوسروں کی برائی کرنا۔ وہ ایسے لوگ جو آپ کے سامنے آ کے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کے سامنے جا کے بھی آپ کی ہی برائی کرتے ہیں، وہ آپ کی کسی اچھائی کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو چاہتے ہی نہیں کہ آپ کی تعریف ہو، تو وہ آپ کی تعریف دوسروں کے سامنے کبھی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ آپ کی دوسروں کے سامنے برائی ہی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کو بھی بالکل شٹ اپ کال دے دیں، ان کو بالکل کہیں کہ جی میرے سامنے کسی کی برائی نہ کریں۔ تو اگر وہ آپ کو ایسی بات بتائیں گے، جی فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا، تو بھی اس کو کہیں جی آپ مجھے ایسی باتیں نہ بتائیں، آپ موقع پہ موجود تھے نا، تو آپ نے میری برائی سنی ہی کیوں، آپ ان کو منع کر دیتی کہ میرے سامنے بھی ان کی برائی نہ کرو، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی برائی بھی سنی اور آگ لگانے کے لیے آ کے آپ کے سامنے بتا بھی دیا اچھا بننے کے لیے کہ جی فلاں بندہ آپ کی برائی کر رہا تھا، جب فلاں آپ کے رشتہ دار آپ کی برائی کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، وہ اگر آپ کی برائی سن سکتے ہیں تو وہ آپ کی برائی کر بھی سکتے ہیں، تو ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، سنی انسنی کر دیں، بالکل اگنور کر دیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ ان کی باتوں میں کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ اگلا پوائنٹ جو میرا پانچواں پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ منفی سوچ رکھنے والوں سے، جی ہاں، منفی سوچ رکھنے والے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ برا ہی چاہتے ہیں، یہ اپنی زندگی کو تو مشکل بناتے ہیں، لیکن یہ اب دوسروں کی زندگی میں بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اچھی سوچ ہی، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ اچھا سوچ ہی نہیں سکتے، مثبت سوچ ہی نہیں سکتے، یہ صرف منفی سوچتے ہیں اور منفی سوچیں ہی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو بالکل بھی منہ نہیں لگانا۔ آپ نے جو کوئی اگر آپ کو آ کے بتائے جی ایسے ہو گیا، یہ ہر کام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی ناکامی کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اور آپ کو بھی روکتے ہیں کہ جی یہ کام نہ کرو، یہ پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، بچوں کو فلاں جگہ پہ نہ بھیجو، یا آپ فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ بالکل بھی اللہ پہ صرف بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اور ان منفی سوچ پہ بالکل بھی عمل نہ کریں۔ کئی دفعہ بعد میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہہ دیتا ہے جی آپ اس طرح نہ کریں، آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے، یا آپ یہ چینل نہ بنائیں، پتہ نہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ میری بہنوں، میں نے یہ چینل بنایا ہے لیکن میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگ بعد میں باتیں بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی بناتے ہیں، اسی لیے میں نے ابھی تک یہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے گھر میں بھی صرف میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی کو پتہ ہے میرے اس چینل کے بارے میں۔ اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ میں ویڈیو کیسے بناؤں اور کس طرح سے بناؤں۔ تو پلیز آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کامیاب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی ایسی اچھی ہی ویڈیو لے کر
آپ کے سامنے آ سکوں۔ تو بالکل آپ نے ان لوگوں کی باتوں پہ بالکل بھی نہیں جانا، آپ نے مثبت سوچنا ہے اور اللہ پہ توکل کر کے اپنا ہر کام کرنا ہے۔ یہ لوگ تو صرف نیگیوٹی ہی پھیلاتے ہیں، یہ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے، تو یہ اپنے گھر میں بھی خوش نہیں رہتے اور دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ تو بس آپ نے ان لوگوں کی باتوں پہ بالکل دھیان نہیں دینا اور سنی انسنی کر دینی ہے، یا ان کو چپ کروا دیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا میں سن لیا، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، میں اپنا یہ کام کر رہی ہوں۔ یہ منفی سوچ آپ مجھے نہ کریں، یہ برائیاں، یہ دوسری باتیں میرے سامنے نہ کریں، تو یقین کریں ایسا کرنے سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اگلا سب سے لاسٹ پوائنٹ جو ہے حسد اور جیلسی رکھنے والے، اس قسم کے لوگ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ منہ پر تو آپ کی تعریف کرتے ہیں مگر اندر ہی اندر یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، یہ آپ کی کسی چیز کو بھی دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، بالکل یقین مانیے آپ کی کسی چیز کو بھی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہم بہت خوش ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ساتھ ہی ہم بہت اندر سے خوش ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہ اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ تو میری بہنوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی بات شیئر نہ کیا کریں، اپنا کوئی پروگرام، اپنا کوئی شاپنگ پروگرام یا کہیں جانے کا پروگرام، بچوں کے بارے میں اسکول چینج کرنے کا یا ان کی شاپنگ یا کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل شیئر نہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا بنا بنایا کام خراب ہو جائے گا، رک جائے گا۔ یہ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی کہ ابھی میرا کام شروع ہوا نہیں تو میں سب کو بتا دیتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون حسد کرنے والا، کون سی جیلسی اندر، تو یقین کریں میرے وہ کام ہوتے ہوتے رک جاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے بس میرا تو کام ہو گیا، لیکن جب کچھ دنوں بعد میرا وہ کام رک جاتا تھا، یا میں ہی نہیں آگے بڑھتی تھی، یا میں کر نہیں پاتی تھی، یا اس جگہ پہ جا ہی نہیں پاتی تھی، شاپنگ نہیں کر پاتی تھی، تو بس اس وجہ سے میں آپ کو روک رہی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے کوئی بات ہی نہ کریں، آپ اپنی زبان پہ بالکل چپ کا تالا لگا لیں، بالکل ان کے سامنے ظاہر کرنے کی تو کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ یہ ان کے سامنے ظاہر کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ تو میری بہنوں، آپ نے بہت حد تک کوشش کرنی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔